دی، یہ سب نعمتیں یقیناً بہت بڑی ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت اربوں خربوں کے بھی مقابل میں نہیں ہے، اس سے بھی قیمتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس نعمت کے مقابلے میں الحمدللہ کہتا ہے تو بندہ اس سے زیادہ بڑی چیز لے لیتا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، ہم نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دین کے مغز سے محروم ہو گئے۔ یاد رکھیے گا دنیا کے دو میدان ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں دنیا کے لیے کوشش کرنا، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں آخرت کے لیے کوشش کرنا۔ اور دنیا میں آخرت کے لیے کوشش کرنے کا آسان طریقہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ تو اس حمد کے حوالے سے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں حمد کرتے ہو تو گویا تم نے اس نعمت سے بڑی چیز حاصل کر لی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا معمول دیکھیں، بنیادی چیزیں، ہمیں چھینک آئے تو اس کے جواب میں الحمدللہ۔ میڈیکلی بھی آپ معلوم کیجئے گا تو ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے یہ چھینک آنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ایک عجیب طریقہ بتایا، جب چھینک آئے تو آواز کو دباؤ۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ معلوم کیجئے گا تو ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے اس میں طب کے ہزاروں فوائد موجود ہیں جو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ پھر یہاں پر لگے ہاں تو ایک اور بات میں عرض کر دوں، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اس کے بعد اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے گرد گھما لے تو اسے دانتوں کا درد نہیں ہوگا، ایک مفید نسخہ ہے۔ بہرحال چھینک آنے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد بولیے، ویسے بھی بولنے اللہ کی تعریف تو وہ ہے جو بغیر کسی نعمت کے بھی کی جانی چاہیے، لیکن ہم تو اگر یہاں پر پرسکون بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، اللہ اکبر، بمباری سے عمارتیں بالکل تباہ ہیں اور ایک میاں بیوی بیٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک طرف تو ان کی چیز پر ہم سبحان اللہ کہیں، لیکن دوسری طرف اپنا سکون تو دیکھیے۔ طرح طرح کے انواع اقسام کی چیزیں ہیں، دسترخوان بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس کھانے کی انتہا نہیں ہے، اطمینان سے پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے بڑے پروقار طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں اور دین سیکھنے سکھانے کا انتظام اور اہتمام ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس بات پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دی۔ آپ بیٹھے تو یقیناً آپ کو سیکھنے کا موقع ملا، آپ کہیں گے الحمدللہ۔ پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، دور سے میں آیا اور آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے تو یہ مقام شکر ہے الحمدللہ۔ آپ نہیں بیٹھتے تو یقیناً وہ مقام صبر ہوتا، اور اس کو بھی میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس مقام پر صبر کیا جاتا ہے یقیناً مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وہیں اسی مقام پر نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے اللہ دونوں کو برابر اجر عطا فرماتا ہے، صبر کرنے والے کو بھی اور شکر کرنے والے کو دونوں کو برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ صبر مشکل ہے، شکر میں کیا الحمدللہ، اور صبر میں کیا ہے کٹھن حالات میں بھی زبان پر شکوانا نانا، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے و غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ چھینک کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ۔ آپ دیکھیے رفع حاجت سے جب فراغت ہو تو بھی ہم یقیناً وہ دعا پڑھتے ہیں کہ جو واش روم سے باہر نکلنے کی دیکھ الحمدللہ الذی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے، اذیت سے، اس تکلیف سے جو ایک بندے کی گندگی اور نظافت کے خلاف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ پھر جب بندہ کھانا کھا لے الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یا اللہ تیری تعریف، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے کھلایا، تو نے پلایا اور تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ کپڑا پہنے الحمدللہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نیا کپڑا پہنے الحمدللہ، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ سو گئے، سو کے اٹھے الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کی ترغیب دلائی ہے کہ بندہ اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے۔ سو کے اٹھنا بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے موت دے کر کے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے دور فرمایا۔ کسی مریض کو دیکھ لیا، کسی بیماری مبتلا شخص کو دیکھ لیا، کیا دعا پڑھے الحمدللہ الذی
عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ جو بندہ جس بیمار کو دیکھ کے پڑھ لے گا، حضور اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. وہ حدیث پاک غور کیجئے جو سرکار نے فرمایا جب تم کسی بھی نعمت کے مقابلے میں شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا تم نے اس نعمت سے بڑی چیز کو حاصل کر لیا. تم نے نعمت پر شکر کیا کہ یا اللہ میں اس مرض سے محفوظ ہوں، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا. واش روم سے نکلنے کے لیے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. تو ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں شکر کا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا درس دیا. اس کے بڑے فوائد ہیں اگر ہم غور کریں اور اگر شکر کی طرف نہیں آتے. ایک چیز ہے نا، بندہ خوشی سے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے اور مجبوری میں آئے تو آنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بخوشی نہیں آتے تو آپ آئیں گے نہیں، شکر تو کرنا پڑے گا. وہ آپ نے سنا نا، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یا تو تم شکر کر لو تو اللہ اور دے دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ ماحول، یہ رمضان، یہ عبادت، یہ تراویح، یہ نمازوں کی توفیق، یہ اچھی صحت، یہ بال بچے، گھر والے، اپنی چھت، یا اپنی چھت نہ بھی ہو تو عزت کے ساتھ بغیر کسی کی محتاجی کے دن گزارنے کی توفیق، یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے. ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو میری چاہت. اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت. اور پھر ہوگا وہی جو میری. بولنا یہی پڑے گا الحمدللہ، تو ہی اللہ نعمتیں بڑھائے گا. تعریف اللہ ہی کی کرنی پڑے گی. آنا اسی دنیا والوں کے سامنے خوش آمدید کرو، دنیا والوں کے آگے ایڑیاں گھس دو، لیکن ہوگا وہی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک سر بسرو نہ ہو. سرکار اسلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے. اور فرمایا عاجزی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو کریڈٹ ہے حقیقی معنوں میں واللہ کوئی جاتا ہے، لیکن بندہ اس کو ایڈمٹ کرے، اس کو مانے، یا اللہ یہ سارا کچھ تیرے لیے، یا اللہ یہ سب کچھ تیری وجہ کرے. کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بیٹھے سکون ملا الحمدللہ، کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کی توفیق ملی الحمدللہ. ہر ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اسی طرح سے آگے چلیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے تحت ایک تیری چاہت ہے، یہ جو حدیث قدسی ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. دیکھیں آپ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. انی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے دو ایسی نعمتیں، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، لیکن دو ایسی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. پہلی نعمت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ دیا. بھائی جنت سے کھانے آیا کرتے تھے. آپ مجھے بتائیے ان سے زیادہ برگزیدہ قوم ہو سکتی تھی؟ ان سے زیادہ اللہ کے مقرب ہو سکتے تھے؟ ہم کس گھمنڈ میں ہیں بھائی، ہم کس سوچ میں، کس گمان میں؟ یہ اللہ کی توفیق ہے جو روزہ رکھنے کی سعادت دی ہے. کتنے ہمارے گرد و پیش میں نہیں رکھ رہے روزہ، کتنے ہمارے پاس آپ کو راہ چلتے لوگ نظر نہیں آتے مسجد میں نماز پڑھنے، نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی توفیق. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. قرآن کا سپارہ پڑھیے تو کہیے الحمدللہ. آج دوسرا روزہ ہے، ہم نے پچھلے سال بھی یہ سلسلہ چلایا تھا، اگر روزانہ ایک سپارہ پڑھیں تو پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہو. سمجھ کے قرآن کو بغور پڑھیے. اور میں نے وہ آیت کریمہ وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب بندہ غور سے قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی. پڑھیے قرآن. آج دوسرا روزہ ہے، کوئی مشکل نہیں، موبائل میں اپلیکیشن ہے، دیگر جگہ مسجد میں قرآن کریم رکھے ہیں. معمول بنائیے. اگر اسی طرح سے لیں گے سستی ہو جائے گی، یار کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے، ابھی موقع پڑا یار، ابھی بڑے روزے ہیں، آگے موقع نہیں ملتا. جو موقع ہے اسی کو غنیمت جانیے. پہلا روزہ نکل گیا، ایک سپارہ نکل گیا، پڑھ لیجئے. آج دوسرا سپارہ ہے وہ پڑھ لیجئے. آہستہ آہستہ کر کے پورے مہینے میں ایک قرآن. ہم نہیں کہتے اب 10 قرآن ختم، ہم نہیں کہتے اب 5 قرآن ختم کیجیے. جنہوں نے کیا جو آپ کو کہیں گے یار میں نے تو 5 قرآن ختم کر لیے، ماشاءاللہ مبارک ہو، تو اللہ کا فضل ہے آپ پر. لیکن یار میں تو ایک ختم کر سکا، الحمدللہ. اللہ نے مجھے ایک بار قرآن مکمل پڑھنے کی سعادت دی ہے، الحمدللہ. تو بنی اسرائیل کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ اعزاز دیا کہ ان کے لیے آسمان سے خوان آیا کرتے تھے، اور اس خوان کی تفصیل بیان کی گئی. اس میں بٹیر کے گوشت ہوا کرتے تھے اور مختلف پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے. اور اللہ نے دوسری عظیم الشان فضیلت یہ دی قرآن میں. اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے ساری کائنات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا، وہ ناشکری میں پڑ گئے. یہ آج ہماری عادت ہے نا، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو دیکھنا، ہر چیز میں منفی پہلوؤں کو دیکھنا. ایک گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا خالی ہے، تو کہنا کیا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے آدھا گلاس تو موجود ہے.
ہمارا کیا ہے، ہم اس بات کا رونا روتے ہیں اور اس کا رونا ختم بھی نہیں ہوتا، یار میرے دیکھو آدھا گلاس خالی ہے، یا دیکھو اس کا تو پورا بھرا، میرا تو آدھا خالی ہے۔ ہر چیز میں منفی پہلو، ہر چیز میں ناشکری والا عمل، بالکل یہی عمل بنی اسرائیل کا تھا۔ آسمان سے خوان اترے ناشکری کی، اللہ نے ساری کائنات انہوں نے سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، ناشکری کی۔ اللہ نے اعلان فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، ساری کائنات پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، لیکن وہ اس فضیلت سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے 70,000 یہودیوں کو ان کے اپنے ہاتھوں سے قتل کروایا، اور میں توبہ تمہاری اس وقت قبول ہوگی جب ایک دوسرے کو مارو گے۔ 70,000 یہودی مار دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر وسلول ہو گئے، یا اللہ یہودی تو ختم ہو جائیں گے، مالک کچھ کرم فرما۔ اللہ رب العالمین نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی عرضی پر ان کی توبہ کو قبول فرمایا، لیکن اس کے بعد چونکہ ناشکری قوم کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتی، 40 بندے لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے طور پہ اور کہا یا اللہ میں یہ 40 بندے سفارشی لے کر کے آیا ہوں کہ اب یہ قوم نافرمانی نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ 40 بندے جو گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، جب تک ہم اللہ کو خود نہیں سنیں گے نا، ہم نہیں مانیں گے کہ ہم اللہ سے ہی کلام کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز سے تو وہ پاک ہے، اللہ نے اپنا کلام ان لوگوں کو سنایا، انہوں نے کان سے کلام سنا اور بھی بڑھ گئے۔ ناشکراپن ختم نہیں ہوتا، جتنا ملے اور کی حوث باقی رہتی۔ حضور فرماتے ہیں جو حریص ہے اگر اس کو مال کے 2 جنگل دے دیے جائیں وہ تیسرے کی طلب کرے، اور میں حریص آدمی کا پیٹ سوائے جہنم کی آگ کے اور کوئی نہیں بھر سکتا، وہ اور کی طلب، حل من مزید، حل من مزید۔ تو ناشکرے لوگ تھے، توبہ کے لیے گئے تھے، معافی کی صورت کے لیے گئے تھے، کہا اللہ کا کلام سنیں گے تو ہی ہم مانیں گے۔ اللہ نے کلام سنا دیا، کہا اچھا جب کلام اتنا حسین ہے تو رب کتنا جمیل ہوگا، کب رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اب رب کو دیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، فرمایا اگر مانو گے نہیں تو طور گرا دیں گے۔ پھر وہ مانے، لیکن پھر جا کے آگے دوبارہ سرکشی اختیار کر لی۔ بس یہی پیغام ہمارے لیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ شکر کیا جائے، تیری چاہت یہ ہے کہ تجھے نعمتیں زیادہ دی جائیں، تو میری چاہت پوری کرو، تمہاری چاہت پوری کر دی جائے گی۔ اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، شکر سے دور بھاگے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو بار بار سمجھیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نعمت کے مقابلے میں، نعمت کے ملنے پہ اللہ کی حمد کی، الحمدللہ، جاتا کیا ہے بھائی؟ اتنا سب بولنے پہ جاتا الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں جس نے نعمت کے مقابلے میں شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے گویا اسے اپنی بارگاہ سے اس نعمت سے بڑی چیز عطا فرماتی۔ تو یہ عادت بنائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب رب کی حمد و ثنا، اپنے بچوں کی عادت بنائیے، اپنے گھر والوں کی عادت بنائیے، ہر ایک عمل پر۔ پھر میں اس بات کی طرف دوبارہ ہوں جو کل میں نے ذکر کی تھی، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکر بھی ادا کیجیے، جہاں پر چھوٹی سی بات ہو، تھوڑا سا عمل، کسی نے راستہ دے دیا بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی، کسی نے آپ کو صف میں جگہ دے دی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تعریف کریں نہ کریں، تمام جہان والے جس کی تعریف کرتے ہیں، اور تمام تعریفیں جس ذات کے لیے ہیں وہ رب کائنات ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے عظیم صفات کا ذکر ہے کہ جن صفات کے مقابل کوئی دوسری صفات نہیں ہے۔ قبلہ مفتی احمد خنیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان الرحیم میں کچھ فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور رحیم عام ہے۔ اسی وجہ کر اگر کوئی نام رکھے اور کہے صرف رحیم کسی بندے کو تو کہا جا سکتا ہے، ویسے عبد الرحیم کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صرف رحیم کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن رحمان یہ صرف رب کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی کو الرحمن کہا جائے تو یہ سخت گناہ، بلکہ کئی مواقع پر یہ کفر بھی بن جاتا ہے۔ جیسے ایک مشہور لفظ ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رحمان ڈکیت، صرف سمجھانے کے لیے، تو یہ لفظ اب اللہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ یہ کفر بن جائے گا، اس لیے سخت احتیاط، انتہائی احتیاط۔ الرحمن کا لفظ عبد کے بغیر استعمال نہیں ہوگا، اور رحیم یہ بغیر عبد کے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صفت بھی بیان کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ نے اپنی صفت بھی بیان فرمائی, اپنے محبوب علیہ السلام کی صفت بھی بیان فرمائی, رحمان الرحیم. رحمان اللہ کی صفت ہے, رحیم اللہ نے اپنے محبوب کی بھی بیان فرمائی, اور لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ رحمان کا معنی دنیا میں تمام بندوں پر رحم کرنے والا, اور رحیم کا معنی آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا. تیسرا یہ کہ رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے, اور رحیم کا معنی بہت رحمت فرمانے والا. بہرحال یہ دونوں لفظ اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ کی تعریف میں اس لفظ کو اللہ نے خود بیان فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر ان الفاظ کے ان دونوں صفات کے جو وظائف ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں. اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, بہترین وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. وہ تلفظ جو آسانی سے ادا بھی ہو جائے, زبان پہ جاری بھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا معمول بنائیے. جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے جگہ پر بیٹھا رہے نماز عصر کے بعد اور اس کی تکرار کرتا رہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اور تکرار کرتے کرتے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے پھر دعا مانگے, جو حاجت ہے اللہ پوری فرما دے گا, جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما دے گا. یہ اس لفظ کی برکت, یہ اللہ کے صفات کی برکت. پھر وہ وظیفہ جو میں نے رجب المرجب سے جو درس شروع ہوا تھا اس میں بھی بیان کیا تھا, هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم. یہ وظیفہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا, مرتے وقت نہ زبانیں تالو سے چپکائی جائیں گی, نہ چہرہ بگاڑا جائے گا, بلکہ اللہ اس کی زبان پر کلمہ پاک جاری فرما دے گا. یہ وہ عظیم لفظ ہے, یہ وہ عظیم صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اس کا وظیفہ, اس کا ذکر اور اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا اللہ کا فضل ہے. پھر علماء کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ رحمان الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر تو کیا, لیکن رحیم میں رحمت کی وسعت موجود ہے اور رحمان بھی وسعت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنی رحمت کا ذکر کیا تو 2 چیزیں مشترک پائی گئی, ایک ترغیب دوسری ترہیب. توجہ کیجئے گا, بات ختم کر رہا ہوں. ایک ترغیب دوسری ترہیب. الحمدللہ رب العالمین جب رب نے فرمایا تو اس سے ایک جلال پیدا ہوا, تمام تعریفیں عالمین کے رب, اتنا بڑا بادشاہ جس کی کائنات, جس کی بادشاہت اور جس کی ملکیت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں. ایک روب پیدا ہوا بندے کے اندر, ایک جلال پیدا ہوا, فوراً ہی صفت رحمت نے آ کر کے اس جلال کو ختم کیا. وہ جیسے کعبہ مشرفہ کے سامنے جو ہیبت سے رکے مجرم, تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ, یہ گھر رحمان کا گھر ہے. لوگوں کے اندر ایک روب پیدا ہوا, رب نے فرمایا الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم, یہ اس کی عادت کریمہ ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حجر میں, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا ہوں, میں رحم فرمانے والا ہوں. اس کے ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. ترغیب و ترہیب ساتھ ساتھ. غافر الذنب وقابل التوب, گناہوں کو معاف فرمانے والا, توبہ کو قبول فرمانے والا. غافر الذنب وقابل, 2 صفت کا ذکر ہوا. شدید العقاب ذی الطول, اور فرمایا سخت عذاب دینے والا اور بڑا انعام عطا فرمانے والا. تو جہاں پر ترغیب ہے وہاں پر ترہیب ہے. ہمارے لیے اعلان ہے, اللہ کی حمد و ثنا کیجئے, اللہ کی تعریف کیجئے, اس رب کی طرف رجوع کیجئے. اللہ تعالیٰ مشکلات بھی آسان کرے گا, پریشانیاں بھی دور کرے گا. اس بات کو معمول بنائیے کہ وہ بڑا رحیم ہے, وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. وہ تو ویسے ہم اس کا شکر ادا کریں نہ کریں پھر بھی نعمتیں دیتا ہے. ہم اب دیکھیں نا, ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا, جتنی نعمتیں اس نے دی اس نے ہم شکر ادا کیا, ہم نے جتنا فضل اس نے کیا ہم نے شکر ادا کیا. اس کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اگر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے بندہ اس کا شکر ادا کرنا چاہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی, اللہ نے حضور کا غلام بن مانگے بنایا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں آئے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں آئے, اگرچہ ان کی امت بھی بڑی اعلیٰ امت تھی, اللہ نے امت محمدیہ میں بنایا. تو یقیناً فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنے کے لیے اگر بندہ سجدے میں سر رکھے اور پوری زندگی ختم ہو جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا. شکر کا معمول بنائیے, شکر کی عادت بنائیے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پریشانیاں بھی دور فرمائے گا. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا, پھر گفتگو ختم کرتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے شکر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کروڑوں اربوں نعمتیں زیادہ عطا فرمائی. ہم نے تو ابھی نعمتوں کے مقابلے میں بھی شکر ادا نہیں کیا. لیکن ایک خوبصورت بات فرمایا, جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا, یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں, اتنا کرا
اتنا فضل، یا اللہ میں عاجز ہو گیا، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں، فرمایا اللہ اسے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیتا۔ وہ جانتا ہے یہ بندے ہیں، یہ ناتواں لوگ ہیں، ان کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کریم رب کا شکر ادا کریں، بس اتنا مان لیں کہ اللہ تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، میں انہیں شکر گزار بندوں میں شامل کروں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے صدقے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اللہ ہماری مشکلات آسان کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مالک تو نے ہم پر جو نعمتیں دی ہیں یقیناً یہ تیرا فضل ہے، اے اللہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم بڑی آسائشوں آسانیوں کے ساتھ ہیں، اے اللہ ایک وہ سرزمین ہے جس کا نام ارض مقدس فلسطین ہے، وہ بڑی قسم پرسی میں دن گزار رہے ہیں، نہ سحری کا پتہ نہ افطار کا پتہ، حالات اتنے ابتر ہیں، اے اللہ اس مشکل گھڑی میں ان مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں غلبہ عطا فرما، اے مالک انہیں کامیاب فرما، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کو عطا فرما۔ لگے ہاں تو ایک بات آ گئی ہے تو میں آپ کو عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ آج ہم سحری کے اختتامی ٹائم میں یہیں پر تھے تو پیاس کی شدت تھی، کہا چلو کوئی ٹھنڈی بوتل منگا لیتے ہیں پانی کی، تو ایک بھائی کو بھیجا پانی کی بوتل لانے، تو انہوں نے یہودیوں کا ایک برانڈ لا کے دے دی، ایکوافینا۔ اب ہمارے پاس دو آپشن تھے، یا تو آخری وقت میں ہم وہ ٹھنڈا پانی پی لیتے اور اپنے مسلمان بھائی بہن بھائیوں پر چلنے والی گولی میں اپنا حصہ بھی شامل کر دیتے۔ یہ ہم کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہے، یہ تحدیث نعمت ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ سوچ دی، تو وہ ایکوافینا آئی، پھر ہم نے واپس کروا دی۔ یہ اس بات کا اعلان دکاندار کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کا برانڈ نہیں رکھا جائے، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری خاطر ہمارے کاندھوں سے قرض اتارنے کے لیے 150 سے زیادہ دنوں سے بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کم از کم ان کا اتنا ساتھ بھی نہیں دے سکتے یہودیوں کی ان برانڈ کا، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ تو اس سوچ کو بھی نافذ کیجیے، صرف دعائیں نہیں کہ اللہ ان کی مدد فرما، ہم بھی ان کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کے صدقے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی گئی توفیق سے ہم اس کا ذریعہ بنے، اور مکمل بائیکاٹ انشاءاللہ۔ اس پیغام کو ہم نے بارہا بیان کیا، آج کے اس نشست میں بھی دوسرا روزہ ہے، عید کی خریداریاں ہوں گی، بہت سارا کچھ ہوگا، یہودیوں کے مصنوعات نہیں خریدیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔